السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نیا چینل شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے دی بک ریڈر، کتاب کہانی۔ اس چینل کے متعلق ہمیں آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہے گا۔ اس چینل پر ہم آپ کے لیے بہت ساری کتابیں پڑھ کر ایک ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کیا کریں گے، اور ان کتابوں پر آپ کے ریئیکشن ہمیں کمنٹس کی صورت میں بہت زیادہ قوت عطا کریں گے، اور اس بات کے اوپر مزید ابھاریں گے کہ ہم آپ کے لیے اچھی اور بہترین معیاری کتابیں پڑھ کر ویڈیو کی شکل میں پیش کریں۔ اس سلسلے میں آج ہم پہلی کتاب شروع کر رہے ہیں جو حضرت خالد ابن الولید کے اوپر لکھی گئی اردو کی ایک بہترین کتاب ہے جس کا نام ہے شمشیر بے نیام۔ آئیے اس کے پیش لفظ سے شروع کرتے ہیں۔ شمشیر بے نیام کی پہلی جلد پیش خدمت ہے۔ دوسری جلد میں یہ ایمان افروز داستان مکمل ہوتی ہے۔ خالد ابن الولید اسلام کی وہ شمشیر تھے جو کفر کے خلاف ہمیشہ بے نیام رہی۔ خالد ابن الولید کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تلوار یعنی سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ خالد ان اولین سپہ سالاروں میں سے تھے جنہوں نے نور اسلام کو مدینہ سے دور دور تک پہنچا دیا تھا۔ تاریخ اسلام ہی نہیں، عالمی جنگوں کی تاریخ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی چند ایک عظیم جرنیلوں میں شمار کرتی ہے۔ فن حرب و ضرب کے ماہرین اور مبصر آج بھی خالد کی جنگی چالوں، میدان جنگ میں ان کی قیادت اور عسکری فہم و فراست کے حوالے دیتے ہیں۔ ہر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی، کفار کی تعداد کہیں دگنی تھی کہیں سہ گنا، اور یرموک کے میدان میں قیصر روم کی فوج اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 1,60,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ دشمن کی فوج کا محاذ 12 میل لمبا تھا اور اس میں کہیں بھی شگاف نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے دشمن کے محاذ کے پھیلاؤ کو دیکھ کر اپنا محاذ 11 میل پھیلا دیا تھا، اور دستوں کے درمیان وسیع شگاف تھے۔ دشمن کے محاذ کی گہرائی بھی زیادہ تھی۔ دشمن کے پیچھے دستے کھڑے تھے، جیسے دستوں کے پیچھے دستے کھڑے ہوں، جیسے چٹانوں کے پیچھے چٹانیں کھڑی ہوں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے محاذ کی گہرائی کم تھی۔ تاریخ حیران ہے، جنگی مبصر حیران ہیں کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومیوں کو شکست کس طرح دی تھی، اور رومیوں کی یہ شکست فیصلہ کن تھی۔ اس کے بعد بیت المقدس پکے ہوئے پھل کی طرح مسلمانوں کی جھولی میں آن گرا۔ یہ جنگی چالوں کا کمال تھا۔ یرموک کی جنگ میں خالد بن ولید نے جو چالیں کامیابی سے آزمائی تھیں وہ آج ترقی یافتہ ممالک کی فوجوں کی ٹریننگ میں شامل ہیں۔ خالد نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ دشمن کی تعداد زیادہ اور اس کے ہتھیار برتر ہیں اور مسلمان بہت تھوڑے ہیں، تو دشمن کے سامنے آنا خطرناک ہوگا۔ ایسے موقع بھی آئے کہ انہوں نے خلافت کے احکامات کو نظر انداز کر کے دشمن پر حملہ کر دیا اور فتح پائی۔ یہ ایمان اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا۔ یہ اسلام اور رسول اللہ کے عشق کا کمال تھا۔ خالد کے کردار کی عظمت دیکھیے۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے انہیں پہلے سپہ سالاری سے معزول کیا تو خالد بددل نہ ہوئے اور سپاہیوں کی طرح لڑتے رہے۔ یرموک کی جنگ کے بعد عمر بن خطاب نے خالد کو ایک الزام میں مدینہ بلا لیا۔ خالد سے باز پرس ہوئی۔ عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق طریقہ ایسا اختیار کیا گیا جو ایک سپہ سالار کی توہین تھا، لیکن خالد کا رد عمل ایسا تھا جو خلیفۃ المسلمین کو ناگوار نہ گزرا۔ انہوں نے سزا قبول کر لی۔ خالد بن ولید کو معزولی پر بہت افسوس ہوا، لیکن انہوں نے خلیفۃ المسلمین کا تختہ الٹنے کی کوشش نہ کی، اپنی الگ سیاسی پارٹی نہ بنائی، نہ اپنا محاذ قائم کیا۔ اگر وہ ایسا اقدام کرتے تو پوری فوج ان کے ساتھ تھی۔ وہ قوم کی نگاہوں میں عزیز اور عظیم تھے۔
انہوں نے اس وقت کی دو بہت بڑی جنگی طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا تھا۔ ایک تھے ایرانی آتش پرست اور دوسرے رومی تھے۔ خالد نے انہیں پے در پے شکستیں دے کر عراق اور شام کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا، لیکن انہوں نے خلافت کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ انہوں نے اپنی عظمت کو نظر انداز کر کے خلیفۃ المسلمین کی عظمت کا خیال رکھا۔ خالد کیا تھے اور انہوں نے اسلام کو کیا دیا، اور آج کے مسلمانوں کو انہوں نے کیا ورثہ دیا، یہ آپ اس داستان شمشیر بے نام کی 2 جلدوں میں سنیں گے۔ اسلام کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں۔ مختلف مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے بعض واقعات کو گڈمڈ کر دیا ہے۔ ایک ہی واقعہ کئی طرح بیان کیا گیا ہے، یہاں تک دھاندلی کی گئی کہ بعض واقعات تعصب اور فرقہ بندی کے زیر اثر غلط رنگ میں پیش کیے گئے۔ تعصب سے یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مظاہرہ غیر مسلم مورخوں نے کیا ہے۔ یہ تعصب اور دروغ گوئی مسلمان تاریخ نویسوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہر واقعے کو صحیح انداز میں پیش کرنے کے لیے ہم نے بہت سی کتابوں سے مدد لی اور چھان بین کی ہے اور تحقیق کر کے ہر واقعہ لکھا ہے۔ ایسے مقامات بھی آئے کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ صحیح کیا اور مفروضہ کیا ہے۔ ہم نے جانچ پڑتال کر کے فیصلہ کیا کہ صحیح کیا ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے اختلاف کیا جائے گا، لیکن یہ اختلاف چھوٹے چھوٹے اور غیر اہم واقعات میں ہوگا۔ جس انداز سے ہم نے یہ داستان شجاعت پڑھی ہے، اسے تاریخی ناول کہنا زیادتی ہوگی، لیکن یہ ان تاریخی ناولوں میں سے نہیں جن میں افسانوی بلکہ فلمی رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ زیادہ اور ناول نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے خالد بن ولید اور ان کے تمام ہم عصر سالاروں کو عام انسانوں کے روپ میں پیش کیا ہے۔ انہیں آسمان سے اترے ہوئے سبز پوش نہیں بتایا، نہ ان سے ایسے معجزے کرائے ہیں کہ انہوں نے نعرہ لگایا اور دشمن دم دبا کر بھاگ گیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ یہ داستان ہماری روایات کا مجموعہ ہے۔ آج جبکہ تفریحی اور اخلاق سوز کہانیوں نے اور ڈراموں نے مسلمانوں کی اولاد کو پٹری سے اتار دیا ہے، یہ کتاب جو ہم شمشیر بے نام کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور سنائیں۔ اس میں کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں، اور یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ ہماری روایات ہے۔ یہ اسلام کی عسکری روح کی صحیح تصویر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے اس چینل پر ہر قسم کے ناولز دیکھ سکیں گے، جن میں افسانے، سفر نامے اور تاریخی ناول شامل ہوں گے۔ آپ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔